ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہ ایک دو کردار گزرے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے کہ مجنو بڑا عقل مند انسان تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا اور بڑے اچھے فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کی بڑی عزت تھی، بڑا وقار تھا، لیکن اس کا دل ایک عورت پر آ گیا۔ اس کی محبت جس طرح آپ پڑھیں گے کس قسم کی تھی وہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کی محبت وہ محبت نہیں تھی جو کہ مفاد پرستی والی محبت ہو، وقتی ہو اور نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہو، اس طرح کی کوئی چیز اس کے واقعات میں نظر نہیں آتی۔ اس عالم نے، اس فاضل اور دنیا دار رئیس زادے نے اس خاتون کی محبت میں سب کچھ بلا دیا تھا۔ اپنی شرافت، اپنی نجابت، سرداری اور دولت، علم، یہ سب چیزیں بھول بھال کر وہ جا کر اس خاتون کی گلی میں بیٹھ گیا تھا، اور پوری زندگی اس نے جس طرح کے کتابوں نے لکھا ہے لیلا لیلا کرتے کرتے گزار دی تھی۔ لگتا اسی طرح ہے کہ اس کے دل کا فیصلہ تھا۔ اگر دماغ سے وہ کام لیتا تو وہ ہرگز اس طرح نہ کرتا۔ کسی خاتون سے شادی کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں، وہ یہ بھی کر سکتا تھا اگر موقع پرست ہوتا، اگر وہ مفاد پرست ہوتا، اگر وہ نفس کی خواہش کی تکمیل چاہتا تو اپنی سرداری نجابت کو کام میں لے آتا، بڑے تم تراک سے اس کے پاس جاتا، اس کو عقد نکاح کی دعوت دیتا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دولت کے انبار اس کے سامنے لگا دیتا کہ چلو یہ اتنی دولت ہے، تم مجھے میری ہو جاؤ، میرے ساتھ شادی کر لو، یہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے ایسا کوئی معاملہ وہاں نظر نہیں آتا۔ عورت کی کمزوری سونا ہوتا ہے، زیورات کے انبار لگا دیتا اور اس کو دعوت دیتا کہ تم مجھ سے عقد نکاح کر لو، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ وہ اس کی گلی میں بیٹھا اور اس نے ایک ایسا کردار تخلیق کیا اپنی محبت کے بل بوتے پر کہ اتنا عرصہ گزر چکا، 100 سال گزر چکے، کتنی صدیاں بیت گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت بڑے رئیس زادے بھی ہوں گے، بڑے بڑے ہوشیار، چالاک اور ذہین اور فتین وزیر بھی ہوں گے جو اپنے حکمت عملیوں سے بادشاہی کو چلاتے ہوں گے اور بادشاہ کو مشورے دیتے ہوں گے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ لیکن اس مجنو کو اس کی محبت کی سچائی کی وجہ سے، خالص محبت کی وجہ سے، اگرچہ وہ عشق مجازی تھا، اگرچہ وہ عشق مجازی تھا، ایک عورت کے ساتھ تھا، آج بھی اس کو بچہ بچہ یاد کرتا ہے۔ تو یہ ہے دل کے فیصلے، اس میں دنیا نہیں کام آتی، اس میں حسب و نسب کام نہیں آتا، اس میں دولت کے انبار کام نہیں آتے، اس میں بہت بڑا دماغ نہیں چاہیے ہوتا، اس میں دل کی سچائی چاہیے ہوتی ہے، کردار کی پاکیزگی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے عرض کیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ آج آئیے ہم بھی اپنے دل کے احساسات کی بات کرتے ہیں، اپنے دل کی جذبات کی بات کرتے ہیں۔ اور احساسات اور جذبات تو انسان کے دل کے اندر اس طرح امڑتے چلے آتے ہیں جس طرح ساون میں بادل امڑتے چلے آتے ہیں، گھٹا چھاتی ہوئی نظر آتی ہے، شمال سے بھی بادل چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو مشرق و مغرب سے بھی بادل امڑتے ہوئے آتے ہیں، ان کا ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ تو انسان کا دل بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر بے شمار احساسات، جذبات اور امنگیں جاگتی ہیں۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، کسی اور مخلوق کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، یہ تمہاری خاصیت ہے۔ اب ان احساسات کو اللہ تبارک و تعالی ایک سمت دینا چاہتا ہے، ایک طرف دینا چاہتا ہے اور ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ یہ جذبات تم کام میں لاؤ۔ یہ جو تمہارے دل میں احساسات جاگتے ہیں، یہ جذبات چاہتے ہیں، ان کو کام میں لاؤ۔ تمہارے یہ جذبات اور احساسات انمول بن جائیں گے، تمہارے لیے بلندی کا باعث بنیں گے۔ اگر ان احساسات اور جذبات کوئی راستہ، کوئی سمت ان کو نہیں دو گے تو وہ ایک دن کی کہانی ہوگی، اخبار کی طرح۔ جس طرح اخبار چھپتا ہے، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ نیا اخبار،
ہر شخص اس اخبار کی طرف لپکتا ہے کہ بھئی مجھے اخبار چاہیے. کسی ایک کے ہاتھ میں آ گیا تو دوسرے کی اس میں آنکھیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کب مجھے دے گا تو میں اخبار پڑھوں. لیکن وہی اخبار جو سب کا چہیتا ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اس بیچارے کی وفات ہو جاتی ہے، اس اخبار کی وفات ہو جاتی ہے. پھر وہ اخبار کے جو پرزے ہیں وہ گلیوں میں اڑتے پھرتے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ان میں ہم مختلف چیزیں ڈال ڈال کے کھاتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو یہ احساسات جس طرح کا ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ایک دن کے اخبار کی طرح ہوتے ہیں. آج یہ موڈ ہے، کل دوسرا موڈ ہے، اور اگلے دن کوئی تیسرا موڈ ہے. کوئی بات ہی نہیں بنی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو ایک راستہ دو، اور وہ راستہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ تمہیں میں راستہ بتاتا ہوں کہ اپنے دل کے احساسات کو یوں چلاؤ اور اس سمت میں لگاؤ تو تمہارے وہ احساسات اور جذبات ہمیشہ کے لیے کارآمد اور مفید بن جائیں گے. بلکہ وہ احساسات اور جذبات تمہارے ایک عبادت بن جائیں گے، ایک لازوال چیز بن جائیں گے، اور کبھی بھی وہ بھلائے نہیں جا سکیں گے. وہ ہمیشہ یاد رہیں گے. اور کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی، تمہارے والدین، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار اس کو یاد رکھے یا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب تمہارے ان احساسات کو یاد رکھوں گا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ان احساسات کو یاد رکھوں گا. جب فرشتے میرے سامنے آئیں گے اور ان سے میں تمہاری خبر پوچھوں گا، بتاؤ یہ شخص کیا کرتا تھا دنیا میں، تو وہ تمہارے اعمال میرے سامنے رکھیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ان سے پوچھوں گا کیا صرف یہی کچھ تھا جو تم میرے سامنے لے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین جتنا علم تو نے ہمیں دیا تھا اس کے مطابق ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آگے تو زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تمہارے احساسات، ان جذبات کو جن کو میں نے تمہیں ایک سمت اور